خداوند کا شکر ہو آج شام کی اس خصوصی عبادت کے لیے، جس میں خداوند نے ہم سب کو جو توفیق دی کہ ہم اس میں شرکت کر سکیں۔ قاضی صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی جو شاید پچھلے سالوں میں بھی ہم کرتے رہے، اور تھوڑی سی وہ وضاحت ضرور کرتے ہیں، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تھوڑی سی وضاحت میں بھی کر دوں۔ ہم جو مسیحی ہیں وہ صرف مسیحی نہیں ہیں۔ یہ میں ایک بہت اہم ترین بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم باور نہیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم کئی چیزوں کو نہ آج تک سمجھ پا سکے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنے بیان کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ ہم صرف مسیحی نہیں ہیں، ہم ڈینومینیشنل مسیحی ہیں، ڈینومینیشنل کرسچن۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیحی ہے، لیکن ہر شخص کا انداز اور اس کی سوچ اور اس کی پریکٹسز ٹوٹلی مختلف ہیں۔ اگر ہم صرف مسیحی ہوتے تو پھر ہمیں چرچ آف پاکستان کا نام نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ چرچ آف پاکستان ایک ڈینومینیشن ہے۔ کوئی پروٹسٹنٹ ہے اور کوئی کیتھولک ہے، کوئی کیرسمیٹک ہے، کوئی پینٹیکوسٹل ہے، اور کوئی بیپٹسٹ ہے، اینڈ سو آن۔ نام لیتے جائیں، شاید میرے پورے سرمن کا وقت گزر جائے گا، میں پورے نام نہیں لے سکوں گا۔ لہذا ہم صرف مسیحی نہیں ہیں بلکہ ڈینومینیشنل کرسچنز ہیں، یعنی کہ ہمارا ایک خاص نقطۂ نظر ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک اپنی لٹرجی ہے، اور بائبل کے حقائق کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہے دوسرے لوگوں سے۔ جن ڈینومینیشن کے تھرو ہم تک بے شمار روایات آئیں جو کلیسیائی ہیں، اس میں کچھ بالکل درست تھی، کچھ کم درست تھی، کوئی بالکل درست نہیں تھی۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسانی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے کاموں کو، اپنے انداز کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج بھی دنیا میں بے شمار جگہوں پر، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی، روزوں کے ایام کے مطابق آج کی عبادت کے حوالے سے، کل جمعے کی عبادت کے حوالے سے مختلف طریقے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے چرچ آف پاکستان میں ایک ڈائسس سے دوسری ڈائسس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ طور طریقے فرق ہیں۔
مجھے معلوم ہے ایک زمانہ تھا، اچھی بات تھی، شاید اس وقت لوگ یہی بہتر سمجھتے ہوں گے، یہی سمجھ میں آیا ہوگا، یا سوچنے کی سمجھنے کی جستجو ہی نہیں کی۔ وہ صلیب کا نشان جسے ہم فتح یابی کا نشان کہتے ہیں، اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا جاتا تھا۔ اچھی بات ہے۔ لیکٹن کے اوپر کالا کپڑا، ہولی ٹیبل کے اوپر کالا کپڑا، وہاں پہ جو کراس ہوتی تھی اس کے اوپر کالا کپڑا۔ کم علمی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ روزوں کے ایام، آج کی خاص عبادت ان تمام ماضی کے ایام کو یاد کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ہم ان کی افادیت کو سمجھ سکیں اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ نہ کہ کسی قسم کا سوگ منائیں، ماتم کریں یا سینہ کو بھی کریں۔ اور اگر ہم یہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فلپینز کے اندر ایک خاص فرقہ ہے، تقریباً 97 سے مجھے اس کے بارے میں خبر ہے، آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ وہ اسی قسم کے رجحانات میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہر سال ایک یا زیادہ لوگوں کو لٹرلی صلیب کے اوپر مصلوب کیا جاتا ہے، چاہے چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ کمال ہو گئی ہے۔ یہ تو کسی کلام مقدس کے حصے میں نہیں لکھا کہ ہم اسی چیز کو ریپیٹ کریں۔ ہمارے لیے تو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہم اس کی افادیت کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ شاید ہم دنیا کے طور طریقوں یا جو کچھ ہمیں ملا ہمارے بزرگوں کی طرف سے، بزرگوں کو دیگر لوگوں کی طرف سے، ہم اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ کلام مقدس کی حقائق کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم اس میں بہک گئے کہ ہمیں دکھ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے یا دیگر اقوام کی طرح سینہ کو بھی کرنی ہے، تو آئی وڈ سجیسٹ ویری اسٹرانگلی ہم فلپینز کو فالو کریں۔ اور مجھے والنٹیئرز چاہیے ہوں گے کل کے لیے بھی ایک اور ہر سال کے لیے ایک۔ آپ ایڈوانس میں بھی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اپنے ناموں کی۔ میں یہ بات عذرائے طنز کہہ رہا ہوں۔ اگر آج ہم نے انہی چیزوں کو ایک عجیب طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے تو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اچھا جی، پلیز اسے گودی میں پکڑ لیں یا والدہ صاحبہ تھوڑی سی دیر کے لیے باہر لے جائیں۔ ہمارے تمام طور طریقے دیگر ڈینومینیشن سے مختلف ہیں، چاہے وہ کیتھلکس ہوں یا بیپٹسٹ ہوں یا ایڈوینٹسٹ ہوں
یا پریسبیٹیرینس ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ میں اتنی جرأت ہے کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کے سچ بولوں، اور جس طرح میں فخر کرتا ہوں آپ بھی فخر کر سکتے ہیں چرچ آف پاکستان کی جو سوچ ہے، جو اس کی تھیولوجی ہے، جو اس کی لٹریچی ہے، جو چرچ کے رسم و رواج ہیں، اتنے زیادہ بیلنسڈ اور بائبل بیسڈ ہیں کہ مجھے ان میں سے کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بحیثیت ایک مسیحی کے۔ اس بات کو علیحدہ رکھتے ہوئے کہ میرا تعلق چرچ آف پاکستان سے ہے، میرا آرڈینیشن یہاں پر ہوا، میں یہاں پہ پادری تھا اور آج میں بشپ ہوں، مجھ میں اتنی جرأت ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر ایک نہیں جتنے بھی ہوں گے، چاہے 3 4 5، ان تمام کمیوں کمزوریوں کا اظہار کر سکتا ہوں، اور اگر میں یہاں کھڑے ہو کر سچ نہیں بول سکتا ہوں تو مجھے پھر دوبارہ وہیں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آپ مسیحی ہیں، اور جس ڈینومینیشن میں رہ کر آپ اپنے مسیحی ایمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس پر آپ مکمل طور پر تکیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو کہ آپ کو ببلیکل فیتھ سے منحرف کرے یا دور لے جائے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہماری سوچ، ہماری تھیولوجی، ہمارا فیتھ، ہماری لٹریچی ہے، اور میں فخر کرتا ہوں آپ بھی بڑی دلیری کے ساتھ فخر کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج شام کی اس خصوصی عبادت کے لیے، جس کے لیے مختلف نام ہیں، آخری فصح، مونڈی تھرسڈے، شاید لوگوں نے کچھ اور بھی نام دیے ہوں۔ اس خصوصی عبادت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں توفیق بخش دے کر خداوند ہم لائق طور پر آج کے موقع کی مناسبت سے تیرے مقدس کلام میں سے چند باتوں کو ضرور سیکھ سکیں۔ ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آپ پلیز میرے ساتھ دیکھیے گا متی کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 17ویں آیت، صفحہ نمبر 30 ہے، اور جو نیو ورژن ہے اس میں سے پلیز مجھے کوئی پیج نمبر بتا دے تاکہ میں اناؤنس کروں۔ 34 صفحہ نمبر 34 اس میں بھی آخری فصح کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، جو کہ متی کی انجیل میں چیپٹر نمبر 26 اس کی 17ویں آیت سے لے کر اور اس کی 30ویں آیت تک ہے، لیکن میں چند آیات پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اور آخری فصح کا واقعہ متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ یوحنا کی انجیل میں بھی ذکر ہے لیکن وہ وضاحت نہیں کی گئی۔ سنیے 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔
اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اسے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ لوکا کی انجیل میں سے جو آپ کے لیے حوالہ پڑھا گیا اس میں اسی بات کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ آخری فسح، یہ فسح۔ میری کوشش ہوگی کہ میں کم از کم 2 باتوں کی نشاندہی کر سکوں آج کے موقع کی مناسبت سے، بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں اور پھر کچھ چیزیں آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے بڑے مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کسی بھی شخص کے لیے بڑا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے سرسری انداز میں پڑھتے ہیں، اور شاید ہمارا طور طریقہ یہی ہوتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دے پاتے یا کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں وہاں پر آپ کی توجہ دلائیں۔ اس کا آغاز عید فطیر سے ہوتا ہے۔ مرکز کی انجیل میں بھی عید فطیر ہی کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے گا ان 3 آیات میں 4 آیات میں ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عید فطیر سے بات شروع ہوتی ہے اور اس پورے حوالے میں جو کہ 30ویں آیت تک ہے اس کے بعد عید فطیر کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جیسے ہی اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو فسح کا ذکر آتا ہے، اور ایک ہی لفظ کو 3 مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ سترویں آیت میں یوں لکھا ہے تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ یعنی کہ فسح کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے والی چیز ہے، کہاں ہم فسح کھائیں؟ آگے دیکھیے 18ویں آیت کے بالکل آخر میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ دوسری بات فسح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب اس کو عید بنا دیا گیا ہے۔
اب اس کا تیسرا استعمال دیکھیں 19ویں آیت میں، اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فتسا تیار کیا۔ ایک واقعہ جو کہ ابھی رونما ہونا تھا، جس کی یاد میں آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں اسی واقعے کو بہتر طور پر بیان کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کو 3 مختلف انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ فسا کھانا، فسا کرنا اور عید فسا۔ لوکا کی انجیل میں ایک اور لفظ استعمال کر دیا گیا ہے، فسا ذبح کرنا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم کہاں پر فسا ذبح کریں؟ شاید پہلے آپ نے غور نہ کیا ہو، لیکن آج جب میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تو آپ بھی شاید سوچ رہے ہوں، ایک ہی لفظ ہے، اس کو 3 مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، فسا کرنا، فسا کھانا اور عید فسا۔ اور بات شروع ہوئی ہے عید فطیر کی۔ عشاء ربانی کی رسم جو مقرر کی گئی تھی، کیا وہ عید فطیر تھی یا عید فسا تھی؟ جب میں اس پیسج کو دیکھتا ہوں تو میں کچھ اس انداز سے بھی دیکھتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں۔ فسا کھانا، کھانے کے لیے فسا تیار کرنا، اور تیسرا لفظ ہے جب یہ دونوں کام ہو گئے تو عید فسا کرنا۔ عید کا مطلب ہے بہت زیادہ خوشی کرنا، صرف خوشی نہیں، بہت زیادہ خوشی۔ اگر ہم نے فسا تیار کی ہے، ہم نے فسا کھا لی ہے، تب ہمیں عید فسا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ بہت زیادہ خوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قوم بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر 2 مختلف عیدوں کا ذکر ہے اور 2 مختلف الفاظ ہیں، ایک ہے فطیر اور دوسرا ہے فسا۔ فطیر کا مطلب ہے گندا ہوا تازہ آٹا، لیکن اس میں کوئی خمیر نہیں ہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے ان لیمنڈ بریڈ یا فیسٹ، جس میں کوئی خمیر نہیں ہے۔ اب جو دوسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوا میں نظر آتا ہے فتسا، یہ لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، فطیر جو کہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ جو یہاں پر فسا استعمال ہوا ہے یہ نہ اردو کا لفظ ہے، نہ ہی عربی کا لفظ ہے، نہ ہی فارسی کا لفظ ہے۔ یہ لفظ پرانے عہد نامے کا لفظ ہے جو کہ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں استعمال ہوا، جو کہ در حقیقت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاس سے گزر جانا۔ اب یہاں پر 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، دونوں کو عید بنایا گیا ہے۔ عید فطیر کے موقع پر عید فسا منائی گئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب بڑے ٹینٹیولی یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ
مجھے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں، لیکن بات ہی کچھ اس طرح کی مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہے، شاید آپ تھوڑا سا گراسپ کر سکیں، شاید پورا نہ سمجھ سکیں۔ قوم بنی اسرائیل میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں۔ جب مصر کی اسیری میں تھے اور تنگ آ گئے، اور روتے تھے، دکھوں سے دوچار تھے، انہوں نے پھر اپنے خدا کو یاد کیا اور اس کے حضور واہ ویلا کیا، ہم کہاں پھنس گئے ہیں، ہم کدھر ہیں، ہمیں اس غلامی سے نجات دے، رہائی دے۔ کیونکہ غلامی کی زندگی کوئی غلامی نہیں تھی، اور اس غلامی میں سے رہائی دینے کے لیے خدا نے ان کی آواز کو، فریاد کو سنا، اور جو ان کے باپ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ عہد باندھا تھا اس کو یاد کیا، جو ان کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ میرا ان کے ساتھ ایک عہد ہے، یہ اب دکھی ہیں، غلامی میں ہے، میں ان کی فریاد سنتا ہوں، اور سنی اور قبول کر لی، اور اس کے لیے ایک حل تلاش کیا کہ میں انہیں غلامی میں سے رہائی دوں گا۔ لیکن وہ رہائی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن خدا نے کہا کہ میں تمہیں رہائی دوں گا، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ رہا ہونے کے بعد تم میری عبادت کرو گے، اور صرف میری عبادت کرو گے، یعنی کہ جسے تم نے خدا سمجھ کے پکارا ہے، اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے، رہا ہونے کے بعد بھی تم میرے ہی رہنا، بھٹک نہیں جانا، میری عبادت کرنا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ 10 افات بھیجیں فرعون اور اس کی قوم پر، اور ہر دفعہ خدا یہی کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دے، میرے لوگوں کو جانے دے، تاکہ یہ یہاں سے نکل کر اس پہاڑ پر یا بیابان میں جا کر میری عبادت کریں، میرے لوگ ہیں تو رہا ہونے کے بعد بھی میرے ہی ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی رہا ہو جاتا ہے تو وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی پرندہ پالا ہو، مثال کے طور پہ کبوتر، 1 سال سے رکھا ہو، بڑے دانے وانے دیتے ہوں، یہ کرتے ہوں وہ کرتے ہوں، آپ سمجھے کہ میرا اور اس کا تعلق جڑ گیا ہے، جب بھی جاتا ہوں نزدیک تو میرے پاس آ جاتا ہے، شاید پر بھی ہلاتا ہے، اب تو یہ میرا ہو گیا ہے۔ آپ اس پنجرے کو کھولیں، میرا کون تو تیرا کون، یہ گیا اور وہ کیا، وہ اڑے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کا کوئی پیار سے نام بھی رکھا ہے، چاہے قوم بنی اسرائیلی رکھا ہو یا ملتا جلتا، آپ بولتے رہیں، وہ پڑھ پڑھ کر کے او گیا، یا دور جا کے بیٹھ جائے گا، اور آپ پکارتے رہیں، دانا بھی پھینکے، اب نہیں وہ آئے گا، وہ گیا۔ تو خدا نے انہیں باؤنڈ کر دیے کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، میں تمہیں رہائی دوں گا، لیکن تم میری عبادت کرو گے، یعنی کہ اس تعلق کو جو میرا اور تمہارے باپ دادا کے ساتھ تھا، ایک عہد باندھا تھا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں رہائی دوں گا، لیکن وہ تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ باقی سٹوری ہم سب جانتے ہیں کہ جب رہائی مل گئی تو انہوں نے بھی اس کبوتر کی طرح کہا، تو کون اور ہم کون، اپنی من مانییں اور اپنی مرضییں اور آئین شکنی کرتے رہے۔ یسوع مسیح کے زمانے میں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید فصح منائی جاتی تھی، عید فطیر منائی جاتی تھی، اور خروج کی کتاب میں بھی خدا نے کہا کہ یہ جو عمل ہے تمہیں بچانے کا، جس میں آخری آفت تھی کہ میں ان کے تمام پیلوٹوں کو، چاہے وہ انسان کے ہوں جانور کے ہوں، میں ہلاک کر دوں گا، لیکن تمہارے پیلوٹوں کو بچاؤں گا۔ لیکن ایک طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ برا ذبح کرو اور اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ اور بازوؤں پر اس کا خون لگا دو، تاکہ وہ فرشتہ جو کہ موت کا فرشتہ ہے وہ آئے، اس خون کو دیکھے اور آگے بڑھ جائے۔
ٹو پاس اوور، فسا، وہ خون دے کے، کیونکہ وہاں پر برے کا خون لگا ہوا تھا، وہ چھوڑے اور آگے چلا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، قوم بنی اسرائیل کے پلوٹھے بچ گئے اور دوسروں کے ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کے گھروں کی چوکھٹوں اور دروازوں پر برے کا خون نہیں لگایا گیا تھا۔ اس لیے خدا نے کہا، وہ عمل جس میں فرشتے نے تمہارے پلوٹھے کو بچایا، دوسروں کے پلوٹھے کو ہلاک کیا، وہ تمہارے لیے عید فصح ہوگی، کہ اس برے کے خون کی وجہ سے موت کا فرشتہ تمہیں چھوڑ گیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسے یاد رکھنا۔ اور جب یہ پورا عمل ہوا تو اس پورے عمل میں ایک اور حکم صادر ہوا، وہ تھا بے خمیری روٹی کا، اور ساتھ ہی عید فطیر کا بھی ذکر شامل ہونا شروع ہو گیا۔ کلام مقدس میں 3 عیدوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قوم بنی اسرائیل کے لیے مینڈیٹری تھی، لازمی تھی۔ استثنا کی کتاب 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں، اور سال میں 3 بار، یعنی بے خمیری روٹی، فطیری روٹی جسے کہتے ہیں، اس کی عید، ان لیمنڈ بریڈ۔ اب یہاں پر عید فصح کا ذکر نہیں ہے، نوٹ کیجئے گا۔ اس ڈائریکشن میں، اس حکم میں عید فصح کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بلکہ بے خمیری روٹی کا ہوا ہے۔ 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید، دوسری ہفتوں کی عید، اور تیسری ہے عید خیام۔ یہ 3 عیدیں منانی ہیں خداوند کے حضور آ کر۔ اب یہ جو دونوں مکس کر دیے گئے الفاظ ایک ہی واقعے میں، جو کہ قوم بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے تھا، جب وہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں تو فصح کے عمل سے نہ صرف عید فصح کو مقرر کیا گیا، بلکہ فطیر کو بھی شامل کر کے عید فطیر کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اور اس آیت کے مطابق بنیادی طور پر جو حوالہ میں نے پڑھا متی کی انجیل میں، وہ ویسے ہی ہے کہ عید فطیر کے موقع پر وہ عید فطیر ہی تھی۔ عید فطیر 7 دنوں پر مشتمل تھی۔ ان کا جو پہلا مہینہ تھا نسان، اس کی 14ویں تاریخ سے لے کر 21ویں تاریخ تک، ان پورے دنوں میں حکم تھا کہ تم نے خوشی منانی ہے لیکن بے خمیری روٹی کھانی ہے۔ لیکن اس کا جو پہلا دن تھا جس میں فصح ذبح کیا جاتا تھا، اس فصح کو یاد کرتے ہوئے جس میں برے کے خون کے وسیلے سے موت نہیں آئی تھی، اس کو پہلے دن عمل میں لایا جاتا تھا کہ برے کو ذبح کیا جائے۔ اور جو پہلا دن ہوتا تھا اسے فصح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اب چاہے اسے کہ فصح کرنا ہے، فصح کھانا ہے، یا فصح کی عید ہے۔ خداوند یسوع مسیح بخوبی جانتا تھا ٹائم فریم کیا ہے اور ٹائم لمٹ کیا ہے۔ یروشلم میں آخری بار داخل ہوا، اور عیدوں میں سے یہ پہلی عید تھی جو کہ عید فطیر تھی، جس میں عید فصح بھی منائی جانی تھی۔ اس نے کہا میری بڑی آرزو تھی کہ اس عید فصح میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ کیوں؟ اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہوگی۔ پہلی بات تو اہمیت کی یہ ہے کہ اس کے بعد شاید یہ موقع نہ ملتا کہ دوبارہ عید فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر وہ عام یہودیوں کی طرح ان کے ساتھ اس عید کو مناتا۔
دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح اسی عید فصح کو مکمل طور پر، یکسر طور پر تبدیل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو فصح تھی، جو عید فصح تھی، اس کو آخری کر دے، یعنی کہ دس ول بی دی لاسٹ۔ صرف اس حوالے سے نہیں کہ میں تمہارے ساتھ آخری بار کھاؤں گا، بلکہ یہ ہوگی ہی آخری، اس کے بعد دوبارہ فصح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ ایک بار تو رہائی دے دی گئی، وہ تھی مصر کی غلامی سے۔ اب انہیں کسی مصر کی غلامی میں سے دوبارہ آزاد ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اب انہیں کسی اور طریقے سے آزاد ہونے کی ضرورت تھی جس میں وہ پھنسے ہوئے تھے اور بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ خدا کی تمام رہنمائی کے باوجود، تمام احکامات کے باوجود، تمام نبیوں کی تعلیم کے باوجود، حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح 3 سال ان کو تعلیم دیتا رہا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس وقت کے یہودیوں کی غلامی مصر کی غلامی کی طرح غلامی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی غلامی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ گناہ کی غلامی تھی، جس کی ہلاکت ابدی تھی۔ شاید یہودیوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا، ان کے بحیثیت قوم ایک ہی خواہش تھی، کاش کوئی ایسا شخص آئے، بچانے والا، مسیحا، نجات دینے والا، جو ہمیں رومی حکومت کے تسلط سے نکالے اور ہمارے باپ دادا کی بادشاہی کو دوبارہ بحال کر دے۔ یہ ان کے ذہن میں نظریات تھے، لیکن یسوع اس لیے تو نہیں آیا تھا۔ یسوع تو اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے نجات دے، چھٹکارا دے، خلاصی دے، مخلصی دے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس فصح کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے۔ ایک نئی فصح، پرانی فصح کو ختم کر دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں جو مصلوب ہوں گا، میرا خون بہانا لوگوں کی گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنے گا، نجات اور کفارے کا، مخلصی اور رہائی کا۔ اس لیے پرانی فصح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری فصح بن گئی، اور اسی فصح کو خداوند یسوع مسیح نے ایک نیا رنگ دے کر اپنے شاگردوں کے سامنے اور آنے والے ایمانداروں کے سامنے پیش کیا، جسے آج میں اور آپ، چاہے شاعر بانی، چاہے ہم ہولی کمیونین، چاہے یوکرسٹ یا کچھ اور نام دے کر پکارتے ہیں۔ عید فطیر کے موقع پر عید فصح کھانا، اس کا تیار کرنا اور اس کی خوشی منانا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کیا کہ اب اس کی یادگاری میں عید فصح نہیں منائی جائے گی، بلکہ یہ رسم جو میری یادگاری میں ہوگی، اس کو منایا جائے گا، اور جس کو سمجھنے کے لیے، منانے کے لیے میں اور آپ آج یہاں پر شامل ہیں۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو شاید اسی طریقے سے وضاحت کرتے ہوئے پوری بات کو سمجھانے کے لیے اس نے یہی کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا فصح ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔
ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے حوالے سے ہے کہ وہ جو اوپر قربان ہوا اس نے خون بہایا، وہ ہمارا فسا ہے۔ ہم مسیحوں کا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارا فسا ہے اور وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے۔ اسی لیے اس رسم کو جسے خداوند یسوع مسیح نے بدل دیا اسے ہم شاعر بانی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایک ایسا کھانا جس کی اہمیت پرانے عہد نامے کے حوالے سے نہیں بلکہ نئے عہد نامے کے حوالے سے ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو کہ نیا عہد ہے، جس میں خدا کا برا فسا مسیح قربان ہوا۔ اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور کہا دیکھو یہ وہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر مسیحی نہ ہوتے تو شاید آج اس عبادت میں شامل نہ ہوتے، لیکن جب قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی ملی، مخلصی ملی، تو وہ اس کبوتر کی مانند ایک بار نہیں بار بار خدا کی حضوری سے اڑ کر غائب ہو جاتے تھے، دوری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتے تھے۔ ہمیں گناہوں کی غلامی سے اور اس کی ہلاکت یعنی کہ موت سے بچانے کے لیے خدا کا برا، اس کا فسا مسیح قربان ہوا تاکہ ہمیں رہائی مل سکے۔ اور جب ہمیں رہائی ملتی ہے تو ہمارا بحیثیت مسیحی کیا رویہ ہوتا ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں بڑی سادگی کے ساتھ، یا ہم اس کبوتر کی مانند اڑ کر منڈیر پر بیٹھ جائیں اور وہ نیچے سے دیکھتا رہے کب نیچے اترے گا، اور اگر آپ زور زبردستی سے اسے بلائیں گے یا پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ دوبارہ اڑے گا اور آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، جو کہ آج بھی ایک نہیں، 5 نہیں، ہزاروں لاتعداد مسیحوں کا حال ہے۔ فسا قربان ہوا، مسیح مصلوب ہوا، غلاموں سے نجات مل گئی، رہائی مل گئی، اور ایسے آزاد ہوئے کہ نظر بھی نہیں آتے خدا کو۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے فطری عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ وہ جو پنجرہ ہے آپ کھولیں اور وہ کبوتر یا کوئی پرندہ باہر نہ نکلے، وہ اندر ہی رہے، اور آگے سے اس کا رسپانس ہو میں نے اتنے دن گزار لیے ہیں، میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، تو میرا مالک ہے، تو مجھے پانی دیتا ہے، تو مجھے دانے دیتا ہے، میں باہر کیوں نکلوں، میں نے تو یہیں رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہونا یہی چاہیے، کیونکہ خدا نے بھی یہی توقع کی تھی کہ تمہیں جب میں آزادی دوں گا تم میرے ہی رہو گے، میں تمہارا خدا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ پھر کون سا خدا اور کون سے لوگ، سب بھول گئے۔ اور پولس رسول بڑی تسلی سے کہتا ہے کہ تیری غلامی پوری آزادی ہے، ہم مسیح میں ہیں، چاہے پنجرے میں ہیں یا پنجرے میں نہیں ہیں، ہم اس کے ہیں۔ ہمیں جب یہ خوشخبری کا پیغام ملتا ہے کہ ہمارے لیے مسیح برا بن گیا، اس نے اپنا خون بہایا، وہ مصلوب ہو گیا، وہ نئے عہد کا فسا بن گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم اپنی مرضی کریں گے۔ کون سا خدا اور ہم کون؟ یہ تو ہماری زندگی ہے، ہم نے بسر کرنی ہے۔ 70 سال یا 75 سال کا پورا ایجنڈا ہمارے پاس ہوتا ہے، پہلے 10 سال میں یہ، 20 سال میں یہ، 30 سال کی عمر میں یہ، 40-50 میں یہ ہوگا، اور ریٹائرمنٹ ہم کیا کریں گے۔ اس کے لیے بھی بڑے اچھے اور بڑے
مذموم ارادوں کے ساتھ ہم تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائز ناجائز ذرائع کے مطابق ہم ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑھاپا ہمارا عزت سے گزرے، چاہے ہم خدا سے دور کیوں نہ چلے جائیں۔ کیا یہ آزادی چاہیے تھی؟ خدا بھی پوچھتا ہوگا قوم بنی اسرائیل سے، یہ آزادی چاہیے تھی تاکہ تم میرے منحرف ہو جاؤ، میرے آئین شک نہیں کرو، میرے نافرمان بن جاؤ؟ آج بھی تو یہی تقاضا ہوگا۔ لیکن پالوس رسول ہماری تسلی کے لیے کہتا ہے تیری غلامی پوری آزادی ہے، تیرے حکموں کے تحت رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہمارے لیے کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ ہم مسیحی جن کے لیے مسیح ایک نیا فصح بن گیا، خدا کا برہ بن گیا، ہمیں آزادی بخشتا ہے، ہم اس آزادی کو بحیثیت مسیحی کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا انجوائے کرتے ہیں، خدا کی نزدیکی میں رہ کر یا خدا سے دور، بلکہ بہت دور ایک اونچی منڈیر پر بیٹھ کر جہاں سے کوئی کمیونیکیشن نہ ہو۔ آج کی یہ خصوصی عبادت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم ہر دوسرے اتوار بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم بڑی تاکید کے ساتھ اور بسا اوقات بائی فورس بھی ان کی کنفرمیشن کرانا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ کوئی پتہ ہی ہوتا۔ انا کا مسئلہ ہے نا، وقار کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے۔ کیسے ہوگا ہمارا بیٹا مستقیم؟ ہم بات کریں گے، ہم بتائیں گے، ہم ممبر ہیں، ہم نے سارا سال ادھر آ کر شرکت کی اور آپ ہمارے بچے کا استحکام نہیں کرتے؟ چاہے بچے کو بھی نہ پتہ ہو اور ماں باپ کو بھی نہ پتا ہو کہ اس کا مقصد کیا اور بعد میں اس کا فائدہ کیا ہو۔ کیا یہ رسم صرف اس لیے ہے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے یا دوسروں کو بتانے کے لیے کہ وہاں جائیں گے تو عزت ہے، نہیں جائیں گے تو عزت نہیں ہے؟ وہاں آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا اسی برے کے ساتھ، اسی خداوند کے ساتھ کوئی حقیقی تعلق نہ ہو۔ میری عبادت کرنا، میرے لوگ بننا، کیا میں اور آپ اسی رہائی دینے والے خدا کے لوگ ہیں یا صرف مسیحی ہیں؟ یہ سوال ہے جو آج ہمارے لیے ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ وہ تقاضا جو خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کیا تھا، خداوند یسوع مسیح کا بھی وہی تقاضا ہے، ہم ان تقاضوں کو پورا کر کے اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں بن جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو بہت برکت دے۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اس مقدس کلام کے لیے جو ہمارے لیے تھا، اس پر ہم عمل کریں، برکت پائیں اور تیرا شکر ادا کریں تاکہ ہم تیرے لوگ تیری چراگاہ کی بھیڑیں بن جائیں۔ اس دعا کو سن اور قبول کر خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔